میرے بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم نے پچھلے سال سیرت پر بیانات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک حد تک ہوا اور پھر وقتی تقاضوں کی بنا پر وہ موضوع چھوٹ جاتا ہے، تو آج پھر سے سیرت پر بیانات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ جہاں تک ہم پہنچے تھے اس سے آگے انشاءاللہ بیان شروع ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ بیان کا تکرار ہو، لیکن چونکہ بعثت سے شروع کرنے کا ارادہ ہے تو اگر ایک آدھ بیان کا تکرار بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ یہ سلسلہ مسلسل چلے اور درمیان میں کوئی بہت ہی ایمرجنسی وقتی تقاضا نہ ہو تو اسی سلسلے کو برقرار رکھا جائے اور پوری سیرت کا خلاصہ کم از کم ایک دفعہ بیانات میں آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی یا 40 سال 6 ماہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ بات آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ نبوت ایک منصب اور ایک مقام ہے جو کسی اپنی ذاتی محنت، عبادت، کوشش سے حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں یہ منصب عطا فرما دیتے ہیں۔ آدمی دوسرے مناصب تو اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے، جیسے آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ درس نظامی کا نصاب پڑھیں گے، کسی مدرسے میں داخل ہوں گے، استاد کے سامنے 6 سال 8 سال زانو تلمذ طے کریں گے، امتحان دیں گے اور آپ کو ڈگری مل جائے گی، آپ عالم کہلانے لگیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرے دنیاوی علوم کا بھی یہی حال ہے۔ آپ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھیں گے، کالج میں یونیورسٹی میں جائیں گے، آپ ایک عرصہ وہاں گزاریں گے تو آپ ڈاکٹر بن جائیں گے۔ انجینئرنگ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ انجینئر بن جائیں گے۔ لیکن نبوت ایسا مقام نہیں ہے، ایسا منصب نہیں ہے کہ جو اپنی محنت اور کوشش سے حاصل ہو سکے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں رسالت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اپنے پیغام کو کس جگہ رکھیں، کس کو اپنی پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمائیں۔ خود نبی کو بھی نبی بننے سے پہلے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ نبی بنے گا، اچانک اللہ تعالیٰ اسے نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں اس کی پہلے سے تربیت فرماتے ہیں، پہلے سے تربیت فرماتے ہیں تاکہ اس کی زندگی میں کوئی ایک بات بھی ایسی داخل نہ ہونے پائے کہ کل کو جب وہ نبی بنے تو اس پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی جوانی، 40 سال تک طویل عرصہ وہ انتہائی پاکیزہ، انتہائی بہترین گزرا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہ بت پرستوں کا معاشرہ تھا۔ بت پرستی گھر گھر میں ہوتی تھی، حتیٰ کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی معاشرتی برائی ہو سکتی ہے وہ اس معاشرے میں موجود تھی۔ سود، جوا، سٹہ، زناکاری، بے حیائی، ہر چیز سر عام اور کھلے عام ہوتی تھی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے مبرہ، منزہ، مطہر اور پاک صاف
زندگی گزار رہے تھے۔ بت پرستی سے اور ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے نفرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ڈال دی تھی۔ ایک بات ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بتوں کی پوجا کی نفرت ڈال دی گئی تھی، ایسے ہی مکہ معظمہ میں چند نفوس قدسیہ اور بھی تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بت پرستی سے نفرت عطا فرمائی تھی اور وہ اس سے بیزار تھے اور بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ ان میں ایک زید بن عمرو بن نفیل وہ بھی تھے۔ تلاش حق کے لیے نکلے تو کسی عیسائی راہب سے ملے تو اس سے اپنا مدعا بیان کیا، تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم عیسائیت قبول کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ گمراہی بھی قبول کرنا پڑے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے تو دین حق کی تلاش میں نکلا ہوں۔ گھومتے گھومتے کسی یہودی پادری کے پاس پہنچے، اس سے اپنا مدعا بیان کیا، تو اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہودیت قبول کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کا کچھ غضب بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ کہا کہ میں غضبی سے بچنے کے لیے تو حق کی تلاش میں نکلا ہوں۔ چنانچہ ایک راہب نے پھر یہ مشورہ دیا کہ تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ، ہماری کتابوں میں ایک نبی آخر الزمان کی بشارتیں وہ لکھی ہوئی ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آنے کا وقت قریب ہے، ان کا انتظار کرو، جب وہ آئیں تو ان پر ایمان لے آنا، یہی حق کا راستہ ہے۔ چنانچہ یہ واپس آ گئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، دعویٰ نبوت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے اس راہب کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ تم گواہ رہنا، انا علی دین ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ تو گویا ایمان کی رمق ان کے قلب میں روشن ہو چکی تھی۔ اسی طریقے سے دوسرے جو صاحب ہیں ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں یا چچا زاد بھائی ہیں، تو ان کو بھی اسی طریقے سے بتوں سے بیزاری پیدا ہوئی دل میں، اور وہ حق کی تلاش کے لیے نکلے اور ایک راہب کے ہاتھ پر نصرانیت قبول کر لی، اس لیے کہ نصرانیت ہی اس وقت دین حق سمجھا جاتا تھا، اگرچہ تحریف شدہ تھا لیکن دین حق وہی تھا اس زمانے میں۔ تو انہوں نے نصرانیت قبول کر لی، اور نصرانیت قبول کرنے کے بعد پھر انہوں نے عبرانی زبان بھی سیکھ لی تھی، اور انجیل کا وہ عربی میں ترجمہ کرتے تھے اور اس کے نسخے لکھتے رہتے تھے۔ آخر میں بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی، بالکل آخر میں تو نابینا ہی ہو گئے تھے۔ ان کا ذکر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور وحی کے ضمن میں پھر آئے گا۔ تو یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے 6 مہینے کی مدت تقریباً ایسی بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھلائے جانے لگے۔ جو خواب آپ جیسے رات کو دیکھتے تھے صبح بالکل اسی طرح نظر آتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خلوت نشینی پسند آ گئی اور تنہائی پسندی آپ کے دل میں ڈال دی گئی۔ خلوت میں رہنا، تنہا رہنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، کائنات میں پھیلی ہوئی توحید کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے آپ نے مکہ معظمہ کے قریب جبل نور، پہاڑ کی چوٹی کے قریب ایک غار جسے غار حرا کہا جاتا ہے، اس کا انتخاب کیا۔ علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ اس جگہ کا انتخاب آپ نے کیوں کیا، مختلف باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک بات ان میں سے یہ ہے کہ چونکہ وہاں سے بیت اللہ نظر آتا تھا
تو وہاں غور و فکر کی جو عبادت آپ کرتے تھے یا جو بھی دین ابراہیمی کے مطابق عبادت آپ کرتے تھے، ایک تو وہ عبادت ہوتی تھی اور دوسرا بیت اللہ کی زیارت کی عبادت بھی اس کے ساتھ جمع ہو جاتی تھی، اس لیے آپ نے اس کا انتخاب کیا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ غار حرا کا مشاہدہ اگر کیا جائے تو کسی دور دراز تعویل کی ضرورت نہیں پیش آتی، اس لیے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ نہ تو شہر سے اتنی دور کہ وہاں تک پہنچنا ہی ممکن ہو جائے، متاثر ہو جائے، نہ راستہ اتنا کٹھن کہ بالکل اس پر چلا ہی نہ جا سکے، اور نہ اتنی قریب کہ پھر تنہائی سے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہی مقصد حاصل نہ ہو سکے، اور پھر اس کی بناوٹ ایسی کہ ایک چھوٹا سا کمرہ گویا ایک آدمی کی عبادت کے لیے ہی بنایا گیا ہے، ایک آدمی آرام سے کھڑے ہو کر وہاں عبادت کر سکتا ہے، دائیں بائیں کوئی جگہ نہیں ہے، اوپر جگہ نہیں ہے، سامنے جگہ نہیں ہے، ایک آدمی کی عبادت کے لیے ہی گویا اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس لیے آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں آپ عبادت کرنے لگے۔ اور پھر 40 سال یا 40 سال 6 مہینے جب آپ کی عمر ہوئی، اگر 40 سال لگائی جائے تو پھر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، اور اس کی تاریخ کون سی تھی اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا 12 ربیع الاول تھی، بعض نے کہا 18 ربیع الاول تھی، اور اگر آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ تھی تو پھر یہ رمضان کا مہینہ بنتا ہے، اس کی تاریخوں میں بھی علماء کا اختلاف ہے، بعض نے کہا 17 رمضان تھی، بعض نے کہا 21 رمضان تھی، بعض نے فرمایا کہ 24 رمضان تھی۔ دلائل کو دیکھتے ہوئے رمضان ہی کا قول زیادہ راجح قرار پاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو دلائل سے اس قول کو ترجیح ملتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے تھی۔ جب آپ عبادت کے لیے وہاں غار حرا میں موجود تھے تو ایک دن اچانک سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اقرأ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ آپ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، النبی الامی قرآن کریم میں آپ کا لقب آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ریشم کے کپڑے میں یہ اقرأ بسم ربک الذی 5 آیتیں جو شروع میں نے تلاوت کی لکھی ہوئی لائی گئی تھی، اور ان کو پڑھانا چاہتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تو میں کیسے پڑھوں؟ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو حکم تھا اقرأ، امر کا صیغہ ہے، پڑھیے، تو یہ امر تلقین ہے۔ امر تلقین کا مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام گویا نصیحت کر رہے ہیں کہ پڑھنا لکھنا سیکھیے۔ یہ دونوں قول کمزور ہیں۔ پہلا اس لیے کہ کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھانا مقصود نہیں تھا، مقصد تھا کہ جبریل علیہ السلام جو آسمان سے وحی لاتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں اس کو آپ پڑھیں، لکھا ہوا پڑھانا مقصود نہیں تھا۔ اور دوسرا جو قول ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھنا لکھنا کیسے سیکھوں، ما انا بقاری، جب آپ نے جواب میں فرمایا تو اس کا مطلب پھر یہی بنے گا نا، جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پڑھنا لکھنا سیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھنا لکھنا سیکھ نہیں سکتا، یہ بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ آپ افصح العرب ہیں، آپ ذہین ترین انسان ہیں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں پڑھنا لکھنا سیکھ نہیں سکتا؟ لہٰذا علامہ بلقینی رحمہ اللہ تعالی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں، ان کا قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر تلقی تھا۔ امر تلقی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قاری صاحب بچے کو سبق کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے میرے ساتھ ساتھ دہراؤ، پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں،
تو اس طرح پڑھانا چاہتے تھے کہ میں جو پڑھوں آپ بھی پڑھیں۔ اس صورت میں پھر ما انا بقاری کا جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا پھر کہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے، اور آپ فرما رہے ہیں ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ تو اتنے فصیح بلیغ ہیں اور ایک کلمہ پڑھا رہے ہیں جبریل علیہ السلام، آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچانک فرشتہ آیا تھا، اس کا رعب آپ پر پڑا تھا، آپ وحشت میں مبتلا ہوئے تھے، تو اس لیے آپ کی زبان چل نہیں رہی تھی۔ وحی کا ثقل علیحدہ، جبریل علیہ السلام کا رعب علیحدہ۔ تو جب آدمی کی ذہنی کیفیت اس طرح کی ہو جاتی ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو پڑھنے سے یہ عذر تھا۔ جبریل علیہ السلام نے دبوچا، یہ بخاری کی روایات کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ جبریل علیہ السلام نے سینے سے لگا کر زور سے بھینچا، پھر فرمایا کہ اقرا، تو آپ نے پھر جواب میں فرمایا ما انا بقاری۔ پھر جبریل علیہ السلام نے بھینچا اور پھر فرمایا کہ اقرا۔ 3 مرتبہ بھینچنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو گئے، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور جبریل علیہ السلام نے جس طریقے سے آپ کو دبوچا، اس پر بھی محدثین نے بڑا کلام کیا ہے کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ اللہ چاہتے تو پہلی دفعہ ہی زبان پر جاری فرما دیتے۔ تو جو ایک توجیہ اس بارے میں زیادہ دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اسے لینے کے لیے دل میں، روح میں وہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے جو اسے اخذ کر سکے صحیح طریقے سے۔ اس لیے پہلی دفعہ بھینچا تو علائق دنیا سے آپ منقطع ہو گئے، دنیاوی تعلقات، خیالات، افکار وہ سارے چھٹ گئے۔ اور دوسری دفعہ بھینچا اس لیے تاکہ آپ کا عالم بالا سے تعلق قائم ہو جائے، اور تیسری مرتبہ آپ کو اس لیے بھینچا کہ تاکہ صفات بشریت سے منقطع ہو کر صفات ملکیت آپ کے اندر آ جائیں۔ صفات ملوکیت ملکیت آپ کے اندر آنے سے آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ جس کلام کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کلام ثقیل ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر پہاڑوں پر بھی نازل کیا جاتا تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اس لیے اس ثقیل کلام کا تحمل آپ کی طبیعت میں پیدا ہو جائے، آپ کے قلب اور روح میں پیدا ہو جائے، اس لیے جبریل علیہ السلام نے بھیجا۔ ایک دلچسپ قصہ اس سلسلے میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی جو بانیان پاکستان میں شامل ہیں، انہوں نے لکھا ہے، ان کی بخاری کی تقریر فضل الباری کے نام سے، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں ایک دفعہ اسپتال گیا تو ڈاکٹروں نے یہ فرمایا کہ انسانی جسم میں بجلی ہوتی ہے اور ہم مصنوعی طور پر اس کے جسم میں بجلی اور بھی داخل کر سکتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو مشاہدہ کروا دیتے ہیں، ابھی دکھا دیتے ہیں۔ ایک کرسی پر آپ کو بٹھایا گیا اور ایک دستہ حضرت کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا اور پیچھے سے بٹن آن کر دیا گیا، تو ایک دم تھوڑا سا شروع میں جھٹکا لگا، لیکن پھر کچھ پتہ نہیں، آپ نے کہا زور سے دستہ پکڑیے، ڈاکٹروں نے کہا، تو زور سے دستہ پکڑا تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد حضرت کے جو خادم ساتھ آئے ہوئے تھے مولانا صاحب، ان سے کہا کہ حضرت کو تھوڑا سا ٹچ کرو، انہوں نے ذرا سی انگلی لگائی تو زبردست جھٹکا لگا، پیچھے کو ہٹ گئے۔ پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ زور سے پکڑو حضرت کو، انہوں نے زور سے پکڑا تو کچھ بھی نہیں تھا۔
تو حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مشاہدے سے یہ اندازہ ہوا کہ زور سے پکڑ کر بیچنے سے صفات کا انتقال، صفات کی منتقلی آسانی سے ہوتی ہے، جس میں جھٹکے نہیں لگتے۔ تو جبریل علیہ السلام نے بھی اس لیے آپ کو زور سے بھیجا کہ صفات ملکیت آپ میں آ جائیں اور آپ میں قرآن کریم کے تحمل کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ نبی اور عام انسانوں میں فرق یہی ہوتا ہے۔ اس قرآن کریم کی آیت سے یہ پتہ چلا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ ویسے انبیاء علیہ السلام انسان ہوتے ہیں، اور انسانوں کی جتنی صفات ہیں وہ ان میں بھی ہوتی ہیں۔ جن جن چیزوں کا انسان محتاج ہوتا ہے ان کے وہ بھی محتاج ہوتے ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی پیاس لگتی ہے، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں۔ ساری وہ چیزیں جو انسان کا خاصہ ہیں وہ ان میں بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن عام انسانوں میں اور انبیاء علیہ السلام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ جب آپ سے مختلف قسم کے اپنے من پسند معجزات طلب کرتے تھے تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے، کئی جگہ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے کہ میں تو ایک بشر ہوں، میرے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے جو تم کہو وہ معجزہ دکھا دوں، یہ میرے اختیار کی چیز نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے اندر تو تم سے جو فرق ہے وہ صرف اتنا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اپنی مرضی کے مطابق کوئی معجزہ دکھا دیں گے۔ تمہارا فرمائشی معجزہ دکھانا میرے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ چنانچہ بعض فرمائشی معجزے بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ان کا یہ مطالبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آگے کسی مضمون میں معجزات کا بیان آئے گا تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو رسول میں اور عام انسانوں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وحی کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وحی ہے وہ جو آسمان سے بالکل الفاظ کے ساتھ نازل ہوتی ہے، جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اور وحی مطلوب اس کو کہا جاتا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور دوسری وحی کی قسم یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں القاء فرماتے ہیں جبریل کے واسطے کے بغیر۔ آپ اپنے الفاظ میں وہ بات امت کو بتاتے ہیں، لیکن وہ مضمون اللہ تعالیٰ ہی کا القاء کیا ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہیں، جو کچھ بھی آپ فرماتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو آپ پر کی جاتی ہے، آپ اسی کی روشنی میں بولتے ہیں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے، انہوں نے رجسٹر بنایا ہوا تھا، اور جو بھی آپ ارشاد فرماتے، جب بھی آپ ارشاد فرماتے وہ لکھ لیتے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ ہر بات آپ کی لکھتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو ہر بات تو لکھنے کی نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کیا اور یہ فرمایا کہ لا یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے، چاہے میں غصے میں ہوں چاہے میں خوشی میں ہوں، اس سے غلط بات نہیں نکلتی، وہ وحی کی روشنی میں ہوتی ہے جو بھی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کی برکات سے مالا مال فرمائے، اس پہ مضامین کو سمجھنے کی اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعے میں انشاءاللہ ہم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے کون ایمان لایا، پھر آپ کو جب حکم ہوا کہ آپ اپنی دعوت دینا شروع کیجئے تو آپ نے شروع میں خفیتاً دعوت دی، کیوں، اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو آپ نے ایک دفعہ دعوت کی، دوسری دفعہ دعوت کی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر آپ نے دعوت عامہ دینے کے لیے کوئی صفا پر چڑھ کر آواز لگائی، سارے جمع ہوئے اور آپ نے دعوت توحید دی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو انشاءاللہ آئندہ السابقون الاولون کون ہے، آپ کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون کو نظر آتے ہیں، تو ان مضامین پر آئندہ جمعے کو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔